12ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ 13ویں تراویح۔ آج کی تراویح میں 14ویں پارے کے 19ویں رکوع سے 15ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی گئی۔ جس رکوع پر اختتام ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں ان کے لیے یہ کتاب صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گی اور رحمت و بشارت ثابت ہوگی۔ اب فرمایا گیا کہ اس کی ہدایت اور رحمت و بشارت کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی سے، نافرمانی اور سرکشی سے۔ تمام نیکیوں اور برائیوں کی جڑ انہی میں ہے۔ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے ہم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو ادا کریں، خواہ حقدار کمزور ہو یا طاقتور، اور خواہ ہم اس سے راضی ہوں یا ناراض۔ اس کا حق کسی حال میں نہ روکیں۔ احسان عدل سے زیادہ بڑی چیز ہے، یعنی یہ کہ ہم فیاضانہ اور کریمانہ سلوک کریں، پھر رشتہ داروں پر عدل و احسان کے علاوہ مزید اپنا مال خرچ کریں۔ اسی طرح بدکاری، بے حیائی کے کاموں سے اور ہر اس کام سے جو ایک شریفانہ معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنی طاقت اور اثر سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ لگائی کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ کیا ہم پاکیزہ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ پاکیزہ زندگی میں سب سے پہلے درجے پر جو چیز آتی ہے وہ ہے بے خوف زندگی، یعنی ایک پرامن ماحول میں ہم زندگی گزروائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ تو کیا ہم ایسے حالات میں جی پا رہے ہیں فی الوقت؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ اگر جواب مثبت میں آتا ہے تب تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر نفی میں آتا ہے تو پھر یہ سمجھ جائیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ جیسا ایمان مطلوب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والی اور کوئی دوسری ذات ہے نہیں۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھنے کا ارادہ ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، یعنی شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس آیت کی روح سے تلاوت قرآن پاک کے لیے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، حتیٰ کہ درمیان میں دنیاوی گفتگو ہو تو دوبارہ شروع کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور شیطان کبھی نہ چاہے گا کہ بندہ راہ راست پر رہے۔ اللہ نے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دے کر شیطان کے شر سے محفوظ فرمایا، انہ لیس لہ سلطان۔ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، تو قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سورت بھی وہاں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے ہم تلاوت شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور اگر کہیں درمیان سے ہم قرآن کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو صرف اعوذ باللہ ہی پڑھ کر اگر ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیں تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورت شروع ہونے کی شکل میں تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کا پڑھنا ضروری ہے۔ تلاوت کرتے کرتے اگر درمیان میں ہم کسی سے گفتگو کرنے لگ گئے، کوئی آ گیا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے، یا موبائل پر فون وغیرہ آ گیا، اور
اس کے بعد پھر جب ہم دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں۔ بسم اللہ ایک بار نہیں پڑھیں گے تو چلے گا، لیکن اعوذ باللہ پڑھنا درمیان میں پھر ضروری ہے۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی تلاوت شروع کریں۔ کفر کا مسئلہ آیت نمبر 106 میں ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر پر مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہہ سکتا ہے، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور بڑا بھاری عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر وہ کفار کے نرغے میں ہو اور اس سے کفر کا مطالبہ کیا جائے تو وہ کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان پر اس کا دل مطمئن ہو۔ البتہ عزیمت یہ ہے کہ تکہ بوٹی کر دی جائے یا آگ میں جھونک دیا جائے، مگر کلمہ کفر زبان پر لانا گوارا نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مثالیں موجود ہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا گیا، حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا گیا، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے والدین کو سخت عذاب دے کر شہید کیا گیا، مگر ان حضرات نے کلمہ کفر کہنا گوارا نہ کیا۔ پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ناقابل برداشت اذیت دی گئی، آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار کہلوانا چاہتے تھے۔ وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیفیت بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ایمان پر پوری طرح مطمئن پاتا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ پھر اس طرح کا ظلم کریں تو تم پھر یہی باتیں کہہ دینا۔ آج کل جو لنچنگ کا معاملہ چل رہا ہے اور زبردستی کچھ ایسے نعرے لگوائے جاتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے بہتر اور مناسب نہیں ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو کمزور پا رہے ہیں، نہیں سہ پا رہے ہیں ان کی دی ہوئی تکالیف کو، تو پھر وہ عمار رضی اللہ عنہ کا جو رویہ ہے اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، اس طرز عمل کو، ورنہ جو ہے عزیمت کی راہ اختیار کرنا بہتر ہے، جیسے کہ اوپر کئی ایک صحابہ کرام کی مثالیں دے کر بات واضح کی گئی ہے۔ تو دونوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب وہ اپنے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں اور کہاں تک عزیمت کی راہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں صبر کر پاتے تو پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی مثال بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ دو گروہوں کا ذکر کیا، ایک وہ جنہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی اور اس کے عیش و آرام کو ترجیح دی۔ ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا اور ان کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دے گا، لازماً یہ آخرت میں انتہائی نقصان میں رہیں گے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا۔ ان کے لیے یقیناً تمہارا رب غفور الرحیم ہے۔ لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے ہدایت دی کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور بحث کرنا پڑے تو اس طرح بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون اس کی ہدایت پر ہے۔ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور تم ان مخالفین کی حرکتوں سے غمزدہ نہ ہو اور نہ ان کی چالوں سے پریشان ہو۔ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور احسان کے ساتھ کام کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انہیں ان کی اپنی تاریخ کی روشنی میں بتایا گیا کہ اگر تم اس غرور میں مبتلا ہو کہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو تو یہ خود فریبی ہے۔ تمہاری اپنی تاریخ گواہ ہے کہ جب تم نے خدا سے بغاوت کی تو تم پر مار بھی پڑی۔ خدا کی رحمت کے مستحق تم اس وقت ہوئے جب تم نے اصلاح کی راہ اختیار کی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ کو دہرا کر انہی کو نصیحت کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی نصیحت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ بھی اس ذوم میں ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اور بس ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، اور تو ساری دنیا کے انسان وہ مبغوض ہیں۔
لیکن ہمارا بھی وہی حال ہے کہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے تو دنیا میں بھی ایک پرسکون زندگی گزاریں گے، اور اگر اس کی ہدایت سے ہم نے منہ موڑا تو جیسے وہ آزمائش میں مبتلا کر دیے گئے، طرح طرح کی پریشانیاں ان کو اٹھانی پڑی، ایسی ہی تکالیف ہمیں بھی جھیلنی پڑیں گی۔ اگر ہم آج کی اپنی اس پستی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، یہی سیدھا راستہ ہے اس پستی سے باہر نکلنے کے لیے۔ ساتھ ہی معراج کے واقعہ کو بتا کر مشرکین اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ واضح کیا کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں امانت تم خائنوں سے چھین کر اسی نبی کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جس کو سرخرو ہونا ہو وہ اپنی روش بدل کر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کر لے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی ضمن میں اخلاق و تمدن کے دو بڑے بڑے اصول بیان کیے جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آخری کتاب دی گئی۔ یہ گویا اسلام کا منشور ہے جسے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کرنے سے 1 سال پہلے سب کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سنیں بنی اسرائیل جو ہے یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ بتلایا جا رہا ہے اس صورت کے اندر کہ اگر اسلامی نظام قائم ہوگا تو وہ ایسا 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 ہوگا۔ اس صورت کے اندر اس کی نشاندہی پہلے ہی کر دی گئی ہے، کفار کے سامنے بھی اور اہل کتاب کے سامنے بھی، اور اب تمام انسانوں کے لیے قیامت تک یہی منشور کافی ہے۔ فرمایا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں ڈال دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکالیں گے اور کہیں گے لے پڑھ لے اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ایسی بات یہاں پر کہہ دی ہے، فرمایا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یعنی کوئی شک اور شبہ کی اگر گنجائش ہے تو یہ کتاب تمہارا اعمال نامہ موجود ہے، تم خود ہی پڑھ کے اپنا حساب کر لو۔ اعمال نامہ ہمارا جو فرشتے لکھ رہے ہیں اس کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا کہ اپنا حساب خود ہی کر لو، دیکھ لو کیا نیکیاں کر کے آئے ہو، کیا برائیاں کر کے آئے ہو۔ جو سیدھی راہ پر ہوگا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا جب تک ہم پیغمبر یعنی ڈرانے والا نہ بھیج دیں، ہم عذاب دینے والے نہیں۔ اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم یعنی ڈھیل دیتے ہیں، وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک عجیب نشاندہی یہاں پر کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بستی کے ہلاک کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ اور ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مال بھی خوب ملا ہوا ہے اور ظلم و زیادتی بھی خوب کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے ان کی نعمتوں میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دے دی گئی ہے، اور جب اللہ ان کو پکڑے گا تو بہت ہی سخت پکڑ ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اس لیے ہمیں جو ہے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک ایسا انسان جو ظلم و زیادتی بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ ہدایات سے اپنے آپ کو کوسوں دور کیے ہوئے ہے، اور اس کے بعد بھی دنیا کی اس کو بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو گویا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں ڈال دیا گیا، اس کی رسی ڈھیل دی گئی ہے۔ اب وہ جب اللہ کی پکڑ اس کے اوپر آ جائے، دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہم نے برباد کیا، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو دنیا چاہتا ہے
ان میں سے ہم جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں، جس میں وہ ملامت زدہ داخل ہوگا۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنا چاہیے، اور وہ مومن ہو، تو ایسوں کی کوشش ہمارے نزدیک قابل قدر ہوگی۔ ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں کو ہم دنیا دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور فضیلت بھی بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے، ورنہ ملامت زدہ بے یار و مددگار بن کر بیٹھے رہ جائیں گے۔ فرمایا گیا تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق دو، فضول خرچی نہ کرو، اگر کسی کی ضرورت پوری نہ کرو تو نرمی سے جواب دے دو، نہ کنجوسی کرو نہ فضول خرچی، اعتدال کی راہ اختیار کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بغیر قانونی جواز کے کسی کو قتل نہ کرو، قانونی حدود سے باہر یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، باہمی قول و قرار کی پابندی کرو، ناپ اور تول میں کمی بیشی نہ کرو، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، غرور اور تکبر کی چال نہ چلو۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔ یہ آخرت کے منکرین تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ خاک ہو جانے کے بعد کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کہو جس طرح پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ انہیں ہمارے عذاب کا یقین نہیں ہے۔ کہو کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک وقت آنے پر ہلاک نہ کر دیا ہو یا اس پر عذاب نہ بھیجا ہو۔ پھر شیطان کے ازلی دشمن ہونے کا ذکر کیا گیا تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ کفر، نافرمانی اور ناشکری کی روش شیطان کی روش ہے، اور جو اس پر چلے گا وہ گویا شیطان کی پیروی کرے گا، حالانکہ یہ روش دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ کہنے پر تو اس رب کے چلنا چاہیے جو تم سب کا حقیقی رب ہے، جو سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ روزی حاصل کر سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں وہ خشکی پر زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی، سیدھے راستے پر ثابت قدمی کے لیے نماز کے اہتمام کی تاکید کی، اور فرمایا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ اس آیت کے اندر پانچوں نمازوں کے اوقات اشارتاً بتلا دیے ہیں۔ زوال کے بعد سے لے کر اندھیرے تک، یعنی زوال کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عصر اور مغرب، اور اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو عشاء کی نماز کا وقت۔ اور فجر کے قرآن کا التزام کرو، کیونکہ فجر میں پڑھے جانے والے قرآن کے خاص طور پر اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں طویل تلاوت کیا کرتے تھے، اور نمازوں کے بنسبت جیسا کہ آج بھی وہ سنت چلی آ رہی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے بڑی صورتیں جو ہے فجر کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہیں ہر تاکہ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، تاکہ تمہارا اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، اور دعا کرو کہ پروردگار تم مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کروائی جا رہی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار تو مجھے جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ دعا کروا رہے ہیں کہ اس طرح سے دعا کرو
کہ ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اقتدار کا حصول کوئی بری بات نہیں ہے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اقتدار کا ہونا ضروری ہے، طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے، آپ اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہے تو چور کا ہاتھ کیسے کاٹ سکتے ہیں آپ؟ زانی کو سزا کیسے دلوا سکتے ہیں؟ طاقت ہونی چاہیے۔ آپ صرف زبان سے انصاف کر دینے سے انصاف نہیں ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ قسط یعنی عدل کو، انصاف کو نافذ کرنے کے لیے طاقت چاہیے نا، بغیر طاقت کے تو نافذ نہیں ہو سکتا انصاف۔ تو جیسا بھی ممکن ہو سکے ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہم ہرگز یہ نہ سوچیں کہ ہمیں سیاست سے کیا لینا دینا، ہم اس سے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو ہوں گے جن کی فیلڈ وہ ہوگی وہ جانیں، ہمارے کیا غرض اس سے نہیں، بلکہ یہ اس سے ہماری غرض ہے۔ اگر ہم دین کو بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اقتدار کا حصول ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہر زمانے کی جہالتوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ کر دیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ بشر ہے۔ اور جب وہ گزر گیا تو ایک مدت کے بعد اس کے ماننے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے وہ بشر نہیں تھا کیونکہ وہ پیغمبر تھا، چنانچہ کسی نے اس کو اللہ کا بیٹا کہا اور کسی نے اس کو اللہ بنا لیا، کسی نے کہا اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشریت اور پیغمبری کا ان جاہلوں کے نزدیک جمع ہونا ایک معمہ بنا رہا، حالانکہ بات بالکل کھلی ہے کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے کسی فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ جب بشر زمین میں بستے ہیں تو ان کی رہنمائی کے لیے بشر ہی کو رسول بنایا ہے۔ سورہ کو ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور کہو تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو نہ بیٹا بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ ہی وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجہ کی بڑائی۔ اب یہاں سے سورہ کہف شروع ہوتی ہے جو کل کے مطالعے میں آئے گی انشاءاللہ۔ براہمی تراویح کا بیان یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔